أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. پارہ نمبر 11 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا. اس کی ہائی لائٹس دیکھیے تو نیک کام کے لیے نیت بھی نیک ہونی چاہیے. انسان کی بات کی تصدیق یا اس کی بات کی تکذیب اس کے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات میں کتنا سچا ہے یا کتنا جھوٹا ہے. کامیابی کے لیے ثابت قدمی بہت ضروری ہے. فی سبیل اللہ حج کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل پر اثر نہ کرنا یہ دل کی بیماری کی علامت ہے. صدقہ غموں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو اور بیماریوں کو ختم کرتا ہے. مومن کا ایمان قرآن پڑھ کر اور زیادہ ہو جاتا ہے، جبکہ منافق کا پہلے سے بھی کم ہو جاتا ہے. جو خوشحالی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کی مشکل کے وقت اس کو یاد رکھتے ہیں. دین کے کاموں میں ہیلہ بازی اللہ کو پسند نہیں کہ انسان اپنی منمانی طریقے سے اس کے مطلب نکالے اور پھر دین کو اپنے منمانی طریقے سے ہی اختیار کرے. صدقہ اور خیرات سے صرف آپ کو خیر نہیں ملتی، بلکہ اگلی جو نسلیں ہیں ان تک ہماری وہ صدقہ اور خیرات کی جو خیر ہے وہ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. علم حاصل کرنے سے انسان کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے. عابد پر فضیلت ہے، یعنی عالم کی عابد پر فضیلت ہے. نیکسٹ پارہ ہے ہمارا وما من دابہ. قرآن مجید کو عمل کے لیے سیکھنا چاہیے، یعنی قرآن کا علم بلائے عمل ہو. اس نیت کے ساتھ انسان سیکھے کہ جو میں سیکھوں گا اس پر عمل بھی کروں گا. امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ بعض سلف کا کہنا ہے قرآن اس لیے اترتا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے، تو انہوں نے یعنی لوگوں نے اس کی تلاوت کو عمل بنا لیا، یعنی خالی تلاوت کرنا عمل سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اہل قرآن وہ لوگ تھے جو اس پر عمل کرنے والے تھے اور جو کچھ اس قرآن میں تھا اس پر عمل کرتے، اگرچہ قرآن ان کو زبانی نہ بھی یاد تھا. یعنی اہل قرآن کون آتے ہیں؟ جنہیں قرآن حفظ نہ ہو لیکن پھر بھی وہ قرآن پر عمل کرنے والے ہوں. جب تک انسان قرآن پر عمل نہ کرے اس کو اہل القرآن نہیں کہا جا سکتا. لیکن جو شخص اسے محض زبانی یاد کر لے، نہ اس کو سمجھے نہ اس کے احکامات پر عمل کرے، تو اہل قرآن میں سے نہیں ہے. وہ قرآن کے حروف و تجوید کو ایسے درست کر کے پڑھے جو کہ تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اہل قرآن میں سے نہیں، کیونکہ اس نے ان احکامات پر عمل ہی نہیں کیا. حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو غلاموں اور بچوں نے پڑھا، لیکن انہوں نے اسے شروع سے نہیں لیا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا. انہوں نے اس کا معنی اور اس کی تعویل کا کوئی علم سیکھا ہی نہیں. تو بچوں کو اگر لفظ لفظ سمجھ نہ بھی آئے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو بھی پارہ پڑھیں یا سورت پڑھیں یا حصہ پڑھیں تو اس کا مفہوم اس کو معلوم ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے. بلکہ ہم میں سے جتنے بھی لوگ ناظرہ قرآن پڑھانے والے ہیں وہ اپنے لیے اس بات کو لازم کریں کہ پڑھاتے ہوئے کوئی نہ کوئی حصہ، یعنی سارا تو ممکن نہیں ہوتا کہ بعض اوقات ناظرہ کا پڑھنا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے بچے کے لیے، لیکن اس میں سے چاہے کوئی ایک آیت سلیکٹ کر لے، چاہے تو اوور آل اس کا خلاصہ بتا دے، لیکن کوئی نہ کوئی کام کی یا عمل کی بات بچوں کو ضرور بتائیں تاکہ قرآن کا جو حق ہے وہ ادا ہو. قرآن کے حروف کے ساتھ ساتھ اس کی حدود کا خیال رکھنا چاہیے. یحییٰ ابن سعید سے مروی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک انسان سے کہا تم یقیناً ایسے زمانے میں ہو جس میں علماء زیادہ ہیں اور قاری کم ہیں. اس زمانے میں قرآن کی حدود کی حفاظت کی جاتی ہے، یعنی احکام کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. اس کے حروف کو ضائع کر دی جاتا ہے، یعنی بہت تکلف سے ادا نہیں کیا جاتا. اس کے حروف کو ماننے والے کم ہیں، دینے والے زیادہ ہیں. اس زمانے کے لوگ لمبی نماز کرتے ہیں، خطبہ چھوٹا کر دیتے ہیں. وہ اپنی خواہشات سے پہلے عمل کو ظاہر کرتے ہیں، اور عنقریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں علماء کم ہوں گے اور قاری زیادہ ہوں گے. اس زمانے میں قرآن کی حروف کی حفاظت کی جائے گی، لیکن اس کی حدود کو ضائع کیا جائے گا، یعنی اس کے احکامات پر عمل نہیں کیا جائے گا. مانگنے والے زیادہ ہو جائیں گے، دینے والے کم ہو جائیں گے. اس میں لوگ خطبہ تو لمبا کریں گے لیکن نمازیں چھوٹی کر دیں گے، یعنی قل هو اللہ پڑھ کر نماز ختم کر دیں گے. اور
اس زمانے میں لوگ اپنے عمل سے پہلے اپنی خواہشات کو زیادہ کریں گے، یعنی باتیں زیادہ کریں گے لیکن عمل ان کے کم ہوں گے۔ تو ضروری ہے کہ انسان اپنے عمل سے قرآن کی تصدیق کرے کہ واقعی ہی وہ قرآن کو سچا مانتا ہے، کیونکہ جس چیز کی سچائی کا علم ہوتا ہے، اس کا یقین ہوتا ہے، وہ اس کو عمل میں بھی ضرور لاتا ہے، اس کو حاصل کرتا ہے اور پھر اس کو ہی وہ استعمال بھی کرتا ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 6۔ یہ زمین اللہ نے بنائی، اس پہ جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، جن ہیں، حیوانات ہیں، چرند پرند، مچھلیاں، پانی کی مخلوق، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور اللہ نے ان کو پیدا کر کے چھوڑا نہیں بلکہ ان کے رزق کا بھی انتظام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، گویا اللہ ہی رازق ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر انسان کا رزق مقرر ہو چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ابن آدم سے 4 چیزوں کے معاملے میں فارغ ہوا جا چکا ہے: اس کی تخلیق کے معاملے میں، اس کے اخلاق کے معاملے میں، اس کے رزق کے معاملے میں اور اس کی موت کے معاملے میں۔ ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ رزق سے بھاگنے والا رزق پا کے رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر ابن آدم اپنے رزق سے اس طرح بھاگے جس طرح وہ موت سے بھاگتا ہے تو رزق اس کو پا لے گا اسی طرح جس طرح موت اسے پا لیتی ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی ضروریات کا انتظام کیا۔ اس کے لیے اس معاملے میں انسان کو کوشش تو کرنی چاہیے لیکن پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، پریشانی کس کی ہو؟ فکر آخرت کے بارے میں ہونی چاہیے کہ کل کیا ہوگا۔ مستقرن یعنی قرارگاہ کو بھی جانتا ہے۔ قرارگاہ سے مراد ماں کا رحم ہے، چاہے وہ انسان کا ہو یا غیر انسان کا، یعنی جس مخلوق کا بھی ہو۔ اور مستودعہ یعنی وہ جگہ جہاں مرنے کے بعد اس کو پھر زمین کے اندر سونپ دیا جاتا ہے۔ یہ 2 وہ چیزیں ہیں جو لوگوں سے چھپی ہوتی ہیں۔ یعنی ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ انسانوں کو نہیں پتہ ہوتا، کہ کس قبر میں کون ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، کس قسم کا رنگ ہے، کون ہے، نہیں پتہ، لیکن اللہ جی جانتا ہے۔ تو وہ مستقر کو بھی جانتا ہے اور مستودعہ کو بھی جانتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے علم کامل کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے، اور یہ علم اس کے پاس نہیں بلکہ کل فی کتاب مبین، یہ علم لکھا ہوا ہے۔ یعنی اللہ انسان کی تقدیر میں کیا ہے، حیوانات کی قسمت میں کیا ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے، اس کی کتاب میں ہے۔ آیت 7۔ تخلیق کی ابتدا اتوار کے دن ہوئی تھی، جمعے پر ختم ہوئی تھی، اور پھر اس کا عرش جو ہے وہ 7 آسمان کے اوپر ہے، یعنی 7 آسمان کے بعد پانی ہے اور پانی کے بعد اس کا عرش ہے۔ تو اس نے یہ سب کچھ کیوں بنایا؟ تاکہ تمہیں آزمائے۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ یہ امتحان دینا کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اچھا عمل وہ ہوتا ہے جس میں نیت بھی اچھی ہو، جس میں طریقہ بھی اچھا ہو، یعنی اچھی نیت اور اچھا طریقہ۔ اچھی نیت کیا ہے؟ اخلاص ہونا چاہیے، اور اچھا طریقہ کیا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگیوں میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، وہ طریقہ ہونا چاہیے۔ آیت 7۔ یعنی اس پر ایمان نہیں لاتے، اس کو مانتے ہی نہیں کہ موت کے بعد اٹھائے جائیں گے، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس کو وہ دور سمجھتے تھے، وہ ان کے سر پہ مسلط ہو جائے گی۔ اگر ہم کسی انسان کو رحمت کا مزہ چکھائیں اور پھر اس سے چھین لی جائے، یعنی اچھے حالات کے بعد تکلیف دہ حالات آ جائیں، تو وہ مایوس ہو کر ناشکری کرنے لگتا ہے۔ یہ انسان کا حال ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، صرف میرے ساتھ ہی کیوں، یعنی بجائے اس کے کہ وہ شکر ادا کرے، جب تو کوئی بھی نعمت آتی ہے وہ تکبر کرنے لگتا ہے۔ تو انسان کا حال کیا ہے کہ زیادہ تر وہ ناشکری میں گزرتا ہے، تکلیف ہے تو بھی ناشکری، خوشحالی ہے تو بھی ناشکری۔ حالانکہ انسان کی زندگی میں دن اور رات آتے ہیں، ہر انسان کی زندگی میں۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، کس طرح باپ کے آنکھوں کا تارا تھے، ان کو محبت نصیب ہوئی، لیکن اس کے بعد ان کی زندگی میں کیا آیا؟ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، تکلیف دہ حالات پیدا ہوئے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ کنویں سے نکل کر مصر کے عزیز کے پاس چلے گئے، خوشحالی آ گئی، اور وہاں بھی آزمائش آ گئی، عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے یہ خانے میں پہنچا دیے گئے۔ پھر تکلیف کے بعد آسانی آئی اور وہاں سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھا دیے گئے۔ ان واقعات میں ہمارے لیے کیا سبق آتا ہے کہ کس طرح زندگی میں رات بھی آتی ہے، دن بھی آتا ہے۔ جب حالات اچھے ہوں تو یہ ہمیشہ نہ سمجھے کہ یہ ایسا ہی رہے گا، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کی عبادت کریں، اور اچھے حالات کے بعد اگر تکلیف دہ حالات آ جائیں تو پھر بھی صبر کے ساتھ خوشحالی کا انتظار کیجیے، ناشکری نہ کریں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔
آیت 11 میں اجر کبیر ہے، جنت الفردوس ہے ان کے لیے جو صبر کر کے اچھے عمل کرتے ہیں۔ جو لوگ تکلیف دہ حالات پہ بھی شکر گزار ہیں، یعنی بیمار ہیں، بھوکے ہیں، ذہنی اذیت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، جب ان سے کوئی حال پوچھتا ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا کوئی حال نہیں ہے، وہ کہتے ہیں الحمدللہ، یعنی اللہ کا شکر ہے وہ جس حال میں بھی ہمیں رکھے۔ تو ایمان والے، صبر والے، نیک عمل والے بد اخلاقی سے اور ایسی باتوں سے پرہیزگار ہوتے ہیں، ایسی باتوں سے وہ پاک ہوتے ہیں، ہر حال میں وہ اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ صبر کا لفظ استعمال ہوا جو نئے معنوں میں ہے، اور وہ کیا ہے کہ مصیبت کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، کہ یہ دن بھی گزر جائیں گے، یہ وقت بھی نکل جائے گا، یعنی اچھے دن نکل گئے، یہ بھی نکل جائیں گے، اس کے بعد پھر آسانی آئے گی۔ آیت 12 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام انسانوں سے زیادہ صبر کرنے والے تھے، حوصلے والے تھے، ان پہ بھی بعض اوقات ایسی گھبراہٹ کاری ہوتی جو کسی عام انسان پر ہوتی ہے، تو حالات سے پریشان ہونے لگتا ہے، لیکن اللہ آپ کو آپ کا مقام یاد دلا رہے، آپ کو کانفیڈنٹ دے رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کے پاس مادی وسائل کی کثرت نہیں ہے، آپ کو اللہ نے جو مقام دیا اس کی بنا پر اپنا کام کرتے جائیں، اللہ نے آپ کو جس چیز کے لیے چنا اس پر نظر رکھے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی ارریلیونٹ چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دینے لگتے ہیں، ہمارے حالات ایسے ہیں، ہمیں کوئی سپورٹ کرنے کرتا، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو میں دین کا کام کیسے کروں؟ نہیں، اللہ نے اگر دین کا علم دے دیا، اللہ نے آپ کو یہ راہ دکھا دی، اس کام کے لیے چن لیا، تو اس کو اپنا فوکس سمجھیے، اپنا آنر سمجھیے، اس پر فوکس رکھیے اور باقی چیزیں اللہ کے سپورٹ کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا خیال بھی رکھے گا، اس کو درست بھی کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، یہ اصل دعوت ہے کہ لوگ اس کی عبادت کی طرف آئیں، یعنی وہ جو نیکی کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور صرف دنیا مانگتے ہیں، ان سے وہ دوسرے الگ ہے جو صرف دعاؤں میں ہمیشہ اپنے لیے اچھا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو دنیا دیتے ہیں اور دنیا میں گھاٹے بھی پھر نہیں دیتے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں مانگنی ہے ہمیں ساتھ، اور جو آخرت کو بھول کے صرف دنیا پہ فوکس کرتے ہیں ان کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملنا۔ بنیادی طور پر ریاکاریوں کے بارے میں بات ہے کہ جو اپنے نیک اعمال کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، لوگوں سے واہ واہ چاہتے ہیں، شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے اندر نیک بی بی کہلانا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں ایماندار سمجھیں، شریف سمجھیں، تاکہ ہم مزید دنیا کے کچھ فائدے حاصل کر سکیں، کیونکہ دیندار لوگوں پر اللہ کا ٹرسٹ ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ دین کا آڑ لے لیتے ہیں تاکہ لوگ ان پر ٹرسٹ کریں، اور پھر اس کے پیچھے اپنی وہ مذموم جو نیتیں اور ارادے ہوتے ہیں ان کو پورا کرتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی سزا بتائی گئی۔ آیت 17، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی فطرت سلیم ہوتی ہے، جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتے ہیں، یعنی ان کے اندر خیر ہوتی ہے، وہ بہت سا علم نہ رکھنے کے باوجود اپنے رب کو پہچانتے ہیں کائنات کی نشانیوں کے ذریعے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ان کی کتاب ہدایت سے انٹروڈکشن ہو جاتا ہے، اور کبھی ان کو اللہ کی کتاب یا آیات سے بھی وہ چیز پڑھ کے بتاتا ہے، اور پھر پچھلی کتابوں میں بھی رہنمائی اور گائیڈنس ان کو ملتی ہے، تو پھر وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، وہ شک پہ نہیں رہتے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علم کے گہوارے میں پیدا ہوتے ہیں، پیغمبر ان کے درمیان ہوتے ہیں، ہر طرح کے دلائل موجود ہوتے ہیں، پھر وہ نہیں مانتے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ حق آنے کے بعد ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ رب پر جھوٹ مانگنا کیا ہے؟ اس کے ساتھ شرک کرنا، ان باتوں کے ساتھ اس میں منسوب کرنا جو اس نے فرمائی ہی نہیں۔ آیت 19، یعنی دین کے اندر نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ صدون کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو بھی حق کی پیروی سے روکتے ہیں، دوسروں کو بھی اطاعت کرنے سے روکتے ہیں، تو دین کے اندر ٹیڑھا پن نکالتے ہیں اپنے خیالات سے، اپنے ٹیڑھی عقل کے مطابق، تاکہ لوگوں کو اللہ کی فرما برداری سے روکا جا سکے۔ تو یاد رکھیے، دوسروں کو گمراہ کرنا انتہائی ظلم ہے، یہ اپنے پہ بھی ظلم ہے، یہ دوسروں پہ بھی ظلم ہے۔ آیت 23، احبتو، اخبات ہوتا ہے یعنی دل میں جمے ہوئے خوف کی وجہ سے جو خشیت پیدا ہوتی ہے، یعنی آلریڈی وہ اللہ سے ڈرتا ہے انسان، لیکن کسی وقت کوئی چیز اس کے اوپر آ جاتی ہے، انسان کی آنکھیں بھی جگمگانے لگتی ہیں، انسان اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے، اپنی کمزوریوں کا اظہار کرتے ہوئے اس سے دعائیں کرتا ہے، یعنی ایک طرف تو اکڑنے والے بہکانے والے لوگ ہیں، تو دوسری طرف بالکل معتزلہ عاجزی اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر کیا مثال ہے؟ یعنی تمہارے پلے کچھ نہیں پڑتا، تم کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اور سمجھنے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ہمارا ایمان کیسا ہے، ہم اکڑنے والے ہیں یا ہم عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 25، یعنی تمہارے فالورز بڑے تھرڈ کلاس لوگ ہیں ان کے خیال میں، کیونکہ وہ غریب ہیں، ان کا زیادہ دنیاوی سٹیٹس نہیں ہے۔ پیغمبر کا کام ہے لوگوں کو ہدایت کی دعوت دینا، اور لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں کس نظر سے کہ ان کے پاس مال و دولت کتنا ہے، ان کا سوشل سرکل کیسا ہے،
کون لوگ ان کے فالوور ہیں، کتنے ریسورسز ہیں، غیر متعلقہ چیزیں، کیونکہ پیغمبر سے ہدایت لینی چاہیے، نہ کہ یہ کہ اس کی شان شوکت اور اس کے ساتھ جو دنیا لگی ہوئی ہے وہ دیکھنا مطلوب ہو۔ اور یہی چیز کسی بھی دائی سے ہے، یعنی جب کوئی شخص دین کی دعوت دینے کے لیے آئے تو یہ نہ دیکھیے کہ اس کے کپڑے کیسے ہیں، اس کا بیگ کیسا ہے، بلکہ یہ دیکھیے کہ وہ بات کیا کر رہا ہے، کہاں سے کر رہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، وہ بات دل کو کتنی لگتی ہے۔ آئی 28 میں آئیے، یعنی میرے دلائل کو دیکھیے اور میرے مقام اور مرتبے کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی۔ آئی 29، ایمان والوں کا درجہ خواہ انسانوں کی نظر میں حقیر ہی کیوں نہ ہو لیکن اللہ کی نظر میں بڑا عظیم ہوتا ہے۔ بلال حبشی کا جو مقام تھا وہ قارون کا نہیں تھا، اگرچہ قارون بے شمار خزانے رکھتا تھا لیکن اس کی دولت اس کے کام نہ آئی اور بلال کو مؤذن قرار دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ سیدنا کہہ کے پکارتے تھے، حالانکہ وہ غلامی سے آزاد کیے گئے تھے، تو اسٹیٹس کس نے دیا اس کو؟ دین نے۔ تو دین انسان کی قدر اس کے ایمان کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو کبھی یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے پاس دنیا کی دولت ہے یا کوئی مقام ہے یا کوئی آپ سے پوچھتا ہے، یہ دیکھیے اللہ کی نظر میں، مالک کائنات کی نظر میں آپ کا کیا مقام ہے۔ ساری دنیا بھی مل کر آپ کو بڑا مان لے، اگر اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی مقام نہیں تو یہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ بعض لوگ دنیا کی بڑی پہچان رکھتے ہیں، بڑا اسمارٹ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ جاہل ہیں جو حقیقت کو نہ سمجھے کہ انجام کس کا اچھا ہے۔ یعنی یہ تو اللہ کے پیارے ہیں، اگر میں ان کو پیچھے کروں تو میرا کیا بنے گا؟ یعنی تمہیں خوش کرتے ہوئے تو یاد رکھے، لوگوں کی قدر ان کے دین، ان کے ایمان، ان کے تقوی کی وجہ سے کیا کرے، نہ کہ اس پہ کہ ان کا دنیاوی مقام کیا ہے۔ ان کو دین کی وجہ سے عزت دے۔ دین کی وجہ سے عزت وہی دیتا ہے جس کے اپنے اندر دین ہو، جس کے اپنے اندر اللہ کی محبت ہو۔ وہ اللہ سے محبت کرنے والوں سے لازماً محبت کرتا ہے۔ جو خود دین کی ترقی چاہتا ہو وہ دین کے لیے چھوٹا سا کام کرنے والوں سے بھی محبت رکھتا ہے، اور یہ بھی اس منزل کے مسافر ہے جس طرف میں چاہ رہا ہوں۔ آئی 31 میں یعنی کھل کے بتا دیا کہ ہمارا مقصود دنیا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کہ دنیاوی اعتبار سے میں بڑا انسان بن کر تمہارے سامنے آنا چاہتا ہوں۔ داعی دین کو پوری طرح یہ کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ میں جو بھی پیش کر رہا ہوں وہ سب سے بڑا سچ ہے، سب سے بڑا حق ہے، اور اس کو مادی اور کمزور سہاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دین کی تبلیغ کرنے والے کو اپنے اخلاق پر، اپنے ایمان پر، اپنی عبادات پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ چیزیں اس کو مضبوط کرتی ہیں۔ مال اور دولت یہ تو سیکنڈری چیز ہوتی ہے، یعنی ظاہری وسائل اور چمک دمک جو ہے اس کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ افسوس کے ساتھ ہمارا کیا ہے، دین کے کام کرنے والے بھی ظاہریت پہ آتے ہیں، اوپر اوپر کی چیزوں کو زیادہ دیکھتے ہیں، اندر سے رب کے سامنے نہیں گراتے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ترقی نہیں ہوتی۔ آئی 33 اور 34، عذاب آ گیا تو ٹل نہیں سکے گا۔ اب سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے تو پھر بندہ کیا کرے؟ یہ بات وہی تقدیر کا مسئلہ آ گئی کہ جب بھی ایسا خیال ذہن میں آئے تو سوچئے اللہ ظالم نہیں ہے کہ کسی کو ہدایت سے پکڑ کے روک دے۔ اللہ تو علیم ہے، اللہ تو حکیم ہے، اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 33 اور 34 ہے کہ اگر عذاب آ گیا تو وہ ٹل نہیں سکے گا۔ اب کیا سوچ رہے ہیں کہ اللہ گمراہ کرتا ہے تو پھر بندہ کیا کرے؟ تو بات وہی ہے، تقدیر کا مسئلہ، کہ جب بھی ایسا خیال ذہن میں آئے تو سوچئے کہ اللہ ظالم نہیں ہے کہ کسی کو ہدایت سے پکڑ کے روک لے۔ اللہ تو علیم ہے، اللہ تو حکیم ہے، اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے۔ چاہے ہمیں وہ نہ پتہ ہو تو ہم پھر جاہل ہیں، اپنی جاہلیت کی وجہ سے اللہ کے بارے میں غلط گمان نہ کریں۔ تو ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے گفتگو نہ کیجیے، یعنی سفارش نہ کیجیے، یہ سب غرق ہونے والے ہیں۔ آیت 38 میں پیغمبروں کا مذاق اڑا گیا، تو اگر کوئی ہمارا اڑا رہے تو ہم کیا چیز ہیں؟ یاد رکھیے دین کے معاملے میں اکثر انبیاء کا مذاق اڑایا گیا۔ نوح علیہ السلام کا کیا کہتے تھے کہ پہلے تو تم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب تم کشتی بنا رہے ہو، بڑے ہی بن گئے ہو۔ تو بہت سب سے زیادہ سخت آزمائشیں، ہر قسم کی آزمائشیں انبیاء پر آئی ہیں۔ پھر جو ان سے قریب ترین لوگ تھے، یعنی انبیاء ہمیشہ دین کے راستوں میں تکلیف برداشت کرتے رہے اور کبھی بھی اپنا کام نہیں چھوڑتے۔ تو ہمیں بھی کیا چاہیے کہ ہم لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی اذیتوں کو نظر انداز کر کے اپنا کام کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن جو لوگوں میں مل جل کر رہتا ہے، ان کے اذیتوں پر صبر کرتا ہے، اجر کے لحاظ سے اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں میں مل جل کر نہیں رہتا، ان کے اذیتوں پر صبر نہیں کرتا، یعنی سب سے بائیکاٹ کر کے ایک طرف بیٹھا رہتا ہے۔ اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ خیر کس میں ہے؟ جو لوگوں سے ملے جلے۔ کسی کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی، کسی کو بو آتی ہے، کوئی کام اس کو سمجھ نہیں آتا، کوئی الزام دے رہا ہے، کوئی آپ کے مشن کو نقصان پہنچا رہا ہے، کسی کے دھوکہ ہے، اچھی طرح پتہ
ہوتا ہے لیکن پھر اس قبض کو چھوڑ کر سائڈ پہ خیر خواہی اور اصلاح کا ٹائم جاری رکھتا ہے تو اس کو اللہ کا اجر چاہیے. ان لوگوں سے کوئی مطلب نہیں تو اس پہ صرح کی توقع جو ہے وہ اللہ نے ہی اس کو دینی ہے. تو داعیے دین آخری دم تک جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری دم تک لوگوں کے خیر خواہ رہے تو کیا ہوا؟ ابو سفیان مسلمان ہوئے، اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے مسلمان ہو گئے، ولید بن مغیرہ کا بیٹا خالد بن ولید مسلمان ہو گیا. یہ ایک طویل صبر کے نتیجے میں کامیابیاں حاصل ہوئیں. اس لیے جو شخص دین کی طرف بلائے اسے صبر سے کام لینا چاہیے اور کام کرتے چلے جانا چاہیے اور ہر طرح کی باتوں اور لوگوں کو مذاق اڑانے اور اذیتوں سے اوپر اٹھ جانا چاہیے، اسے اگنور کر دینا چاہیے، اعراض برتنا چاہیے. آیت 40 میں تو نور سے مراد بعض مفسرین نے خاص جگہ لی لیکن عمومی رائے یہ ہے کہ زمین سے پانی اگلنا زمین نے شروع کیا. کہا جاتا ہے کہ 80 لوگ تھے یا اس سے بھی کم تھے جو ایمان لائے. یہ 950 سال کی کمائی تھی، یعنی اتنا طویل صبر 950 سال اور اس میں کتنے صرف 80 لوگ ایمان لے کے آئے. آیت نمبر 41 بسم اللہ مجریہا و مخصاہا ان ربی لغفور رحیم. کشتی میں سوار ہوتے ہوئے کہا تو ہمیں گاڑی میں سوار ہوں، گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھیں کیونکہ اللہ کا نام بابرکت ہے. رات کو بھی اسی طرح گھر کا دروازہ بند کریں تو بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھ کے لائٹ آف کریں. کوئی بات یاد آئی جب تک کہ تو بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو اس بات کو عادت بنا لیں، بسم اللہ پڑھ کر اپنے لائٹیں بند کریں، پانی کے برتن کو ڈھانپ لیں، بسم اللہ پڑھ کر ہر کام کرنا شروع کریں کیونکہ سال کی ایک رات میں وبا اترتی ہے اور آسمان سے ایک بیماری اترتی ہے جو کھلے برتن ہوتے ہیں اس میں گھس جاتی ہے اور وہاں سے بندوں کو لگ جاتی ہے. اس لیے ہر چیز پر بسم اللہ پڑھیے، یعنی اللہ اس میں برکت ڈالے اللہ کا نام لیتے ہوئے تو انشاءاللہ خیر بھی آئے گی اور بھلائی بھی آئے گی. آیت 42 وہ کشتی لوگوں کو لیے جا رہی تھی، یعنی جبکہ ایک ایک موج پہاڑ کی طرف اٹھ رہی تھی اتنی اونچی. اور آیت 43 میں آتا ہے کہ بیٹا بری صحبت کا شکار تھا، اس کی دوستی منکرین کے ساتھ تھی، دین کے مذاق اڑانے والوں کے ساتھ تھی تو آخر میں وہ بھی انہی کے ساتھ تھا. یاد رکھیے دنیاوی اسباب خواہ کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو اللہ کے پکڑ سے وہ نہیں بچا سکتا. موت کا وقت آئے گا انسان بند قلعوں میں کیوں نہ غصہ ہو موت وہاں بھی پہنچے گی. اصل پناہ اللہ کے پاس ہوتی ہے جو کہ انسان کو کسی بھی شر سے بچنے کے لیے اللہ کا سہارا لینا چاہیے، اس کی طرف رجوع کرنی چاہیے. بیٹے نے باپ کی بات سننے کے بجائے ایک پیغمبر کی بات سننے کے بجائے پہاڑ کا سہارا لیا کہ میں اس پہ چڑھ جاؤں گا. پھر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا جب یہ سب ڈوب گئے تو اس کے بعد اللہ کا کیا حکم ہوا؟ اے زمین پانی نگل جا. اور نگلنا کیا ہوتا ہے؟ یکدم. یہ نہیں تھا کہ بہت دن لگے، بس آہستہ آہستہ رس کے وہ نیچے چلا گیا، ایک دم وہ نگل لیا اس نے. اور اے آسمان مزید پانی برسانے سے رک جا. آہستہ آہستہ پانی خشک ہو گیا، زمین کے اندر چلا گیا، زمین خشک ہو گئی، فیصلہ ختم ہو گیا. کشتی جودی بہار پر تھی تو وہاں سے وہ لوگ باہر آ گئے اور ظالم اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں. یہ بات بالکل واضح کہی گئی. آیت 46 میں آئیے خون کے رشتے میں بھی تبھی رشتے ہوتے ہیں جب ان پہ ایمان ہو، یعنی اصل رشتہ جو ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے. یہاں ایمان نہیں ہے وہاں حسب نسب کٹ جاتا ہے انسان کا. یہاں اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، حالانکہ آپ کا بیٹا ہے لیکن کہا تمہارا بیٹا نہیں کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں. تو دنیا میں بھی اولاد تب بھی راحت کا باعث ہوگی جب وہ نیکی کی طرف ہوگی، آخرت میں تب بھی ملاقات کی امید ہوگی جب وہ ایمان پر جائیں گے. اس لیے سب سے قیمتی متاع کیا ہے کہ تربیت اولاد کے ذریعے بچوں کو اپنا ہمراہی بنانا، یہ دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہوں یا آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ہو. جو بچے دنیا میں دین پر ہوتے ہیں آپ دیکھیے تو ان کے والدین کو بہت احساس ہوتا ہے، ہر موقع پر آپ کے کام آتے ہیں. اور جس کو آپ نے دنیا کی محبت دے دی وہ اپنی دنیا میں لگ گئے، انہیں آپ کی تکلیفوں کا احساس ہی نہیں ہوتا، وہ تنہا مند ہو جاتے ہیں. آپ کو ان کی ضرورت ہو تو انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا کریں. یہاں پر دیکھیے درخواست پر جو بیٹے کی سفارش تھی اللہ نے نوح علیہ السلام کی سفارش قبول نہیں کی تو یاد رکھیے انبیاء کی سفارش صرف اس کو کام آئے گی جو ایمان پر ہوگا. کسی کافر کے لیے کسی بدکار کے لیے ایسی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. اگر ایمان تھا ساتھ برے عمل تھے تو پھر یہ جہنم میں چلے گئے. لوگ تو وہاں سے پیغمبر کی سفارش سے باہر نکلتے ہیں لیکن ایمان ہی نہ رہا تو پھر کسی بھی طرح کا کوئی بھی بڑے سے بڑا کام کیوں نہ ہو جائے اس نے کام نہیں آنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک قیامت کے دن متقی لوگ میرے دوست ہوں گے اگرچہ وہ نسب میں قریب تر نہ ہوں یا نہ ہوں، یعنی تقوی والے میرے قریب ہوں گے چاہے وہ میرے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں. تو ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، آپ کا ساتھ چاہتے ہیں آخرت میں بھی، تو اس کے لیے کیا ہے؟ تقوی شرط ہے.
آیت 47 نوح علیہ السلام نے کہا یعنی مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ کیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ ہوتے ہیں پیغمبر، کتنے جلدی رب کی بات کی طرف فوراً توبہ کی کہ اللہ آپ کو پسند نہیں آئی میری بات تو میں توبہ کرتا ہوں، اگر تو نے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا تو یہ میرے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ آیت 48 اشارہ ہے آئندہ آنے والی اقوام، جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، جو نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھی۔ تو دیکھیے کشتی پر صرف ایمان والے بچے ہیں، یعنی ایمان والوں کی نسلوں سے پھر کافر پیدا ہوئے، پھر ان کو ڈبویا، پھر ایمان والے بچے، پھر ایمان والوں کی نسلوں سے دوسرے لوگ پیدا ہوتے چلے گئے، پھر ان کو ختم کیا، پھر صرف ایمان والے بچنا شروع ہو گئے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 95 میں آتا ہے یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ تو یاد رکھیے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، کبھی ایمان والوں سے اولاد ہوتی ہے تو وہ کافر ہوتی ہے، کبھی باپ مسلمان نہیں لیکن اولاد مسلمان ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ ہدایت کس کو دینی ہے، ہمیں تو مانگنے رہنا چاہیے، اس پہ استقامت مانگنی چاہیے، اللہ سے دعائیں کرتے چلنا چاہیے۔ آیت 49 میں نوح علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم نہیں تھا، یہ وحی کے ذریعے ہم آپ کو سنا رہے ہیں، لہذا آپ صبر کیجئے کیونکہ انجام پرہیزگاروں کے حق میں ہوتا ہے۔ آپ کو یہ واقعہ کیوں سنایا گیا کہ آپ پر جو مشکلات کے پہاڑ آئے ہیں ان پہ صبر آ جائے۔ یہ مخالفتیں میری نہیں ہو رہی، صرف مجھ سے پہلے پیغمبروں پہ بھی ہوئیں، ان کی بھی بڑی آزمائشیں آئیں۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک مخالفت سہتے رہے لیکن انجام ان کے حق میں بہتر ہی ہوا۔ آیت 50 وہی دعوت ہے جو نوح علیہ السلام نے دی، یعنی تم نے تو محض جھوٹ رکھے ہوئے ہیں، تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ آیت 52 استغفار، استغفار ہوتا ہے معافی طلب کرنا، یعنی اے اللہ ہمارے گناہ ختم کر دے۔ توبہ ہوتا ہے پلٹ آنا، گناہوں کو چھوڑ دینا، اس لیے استغفار اور توبہ یہاں ساتھ ساتھ آئیں تو معنی کیا ہے، یعنی الگ الگ چیزوں میں تو توبہ کا معنی گناہ چھوڑنا ہے اور بخشش مانگنا ہے۔ یاد رکھیے توبہ استغفار رحمت اور برکت کے دروازے کھولتا ہے۔ سورۃ النوح میں آتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یقیناً میں نے کہا تھا کہ تم اپنے رب سے معافی مانگ لو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو یاد رکھیے دنیا کے معاملات میں یہاں انسان کو تنگی ہو، پریشانی ہو، وہاں استغفار کرنا چاہیے تاکہ رکاوٹیں دور ہو جائے، رحمتیں اس پر برسیں۔ بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں بچے نہیں ہیں تو ان کے استغفار پڑھنا چاہیے۔ ہم نے استغفار کی ساری دعائیں ایک کارڈ میں ملتی ہیں، ہمیں ان کو پڑھنا سٹارٹ کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہو کہ اس کا نام اعمال اس کو خوش کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے اپنے استغفار کرے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے اعمال کی کتاب دیکھیں اور دیکھ کر خوش ہو جائیں، تو اس وقت ہوگی جب استغفار زیادہ ہوگا، استغفار سے زیادہ نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، استغفار سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، تو پھر صرف اچھائیاں ہمارے سامنے آئیں گی۔ آیت 55 میں اتنے بے خوف ہوتے ہیں سبحان اللہ پیغمبر، اتنا یقین اور اتنا ایمان ہوتا ہے انہیں اپنی سچائی پر کہ لوگوں کی دھمکیوں سے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ ہم تو اللہ کے راستے میں چھوٹی سی بات بھی سن نہیں سکتے، کسی نے کوئی بات کہہ دی کہ مخالفت ہوگی تو اس سے فوراً ہماری مخالفتیں شروع ہو جاتی ہیں، یعنی اس سے بات کی ہی کیوں آخر۔ حالانکہ حکم کیا ہے، سچائی تو سچائی ہے، سچائی کو بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگ مشکل سے بچیں، ان کے لیے بڑا حوصلہ ہمیں ہونا چاہیے۔ آیت 56 ہے سب اس کے کنٹرول میں ہے، وہ چھوڑے گا ہی، کوئی کسی کو نقصان دے سکے گا، اگر وہ حکم نہ دے تو کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا۔ تو کیا توکل ہے پیغمبروں کا، اس لیے تو وہ اتنے بہادر ہوتے تھے، سارے مخالفتوں کو مقابلہ کر لیتے تھے۔ ہمیں اللہ سے توکل مانگنا چاہیے، یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر تو ایمان کمزور ہو چکا ہے ہمارا۔ آیت 58 میں آئیے یاد رکھیے نیک اعمال کے باوجود اللہ کی رحمت ہی نجات کا باعث ہوتی ہے۔ پیغمبر نے اپنا کام کر لیا لیکن نجات کیسے ہوئی، برحمت منا، یعنی اللہ کی رحمت سے۔ آپ کتنی بھی محنت کریں کسی بھی پروجیکٹ میں، اس میں کامیابی حاصل ہو لیکن وہ صرف اللہ کی رحمت سے ہو، تو آپ سوچئے ضرور کہ یہ میرے رب کا فیصلہ تھا، اس کا فضل تھا، کیونکہ بہت سے لوگ اور بہت سی دفعہ ہم خود کوشش کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ نیک کام کی کوشش ہی کیوں نہ ہو، پورا نہیں ہوتا، اگر ہو تو وہ پھر اللہ کا فضل، اس کی رحمت ہوتی ہے کہ اپنے نتیجے پہ پہنچتا ہے۔ آیت 59 یعنی پیغمبر کی بات چھوڑ کے اس کو ہلکا سمجھنا اور سرکشوں کے پیچھے چلتے رہنا، جو کوئی اپنا رب کا انکار کرے گا اس کے لیے ہر وقت میں بازندہ رہنے کا اور عیش و عشرت کا کوئی حق نہیں رہتا، یعنی وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ آیت 61 جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر پیغمبر کا بھائی قوم کا بھائی بتایا گیا، یعنی ہر پیغمبر جو ہے اس کو قوم کا بھائی کہا گیا، اور بھائی کیا ہوتا ہے، بھائی خیر خواہ ہوتا ہے،
اور انہی کے اندر سے ہوتا ہے، اس لیے انہیں مانوس کرنے کے لیے پیغمبروں کو قوم کا بھائی بنا دیا۔ ہر پیغمبر نے یہی دعوت کی کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے جڑ جاؤ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ان ربی قریب مجیب، یہ دو صفات بھی اللہ کی بڑے حوصلہ دینے والی ہیں۔ یعنی بندوں میں سے جب بھی کوئی کام نکلوانا ہو تو انتظار کرنا پڑتا ہے، اس کے پاس جانا پڑتا ہے، میسج چھوڑنے پڑتے ہیں، کب سنیں گے، سن لیں کیا ایکشن ہوگا، مدد کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اللہ کیا کہتے ہیں، وہ قریب بھی ہے، وہ مجیب بھی ہے۔ مجیب کا مطلب ہے جو مانگتا ہے انسان اس کو دے بھی دیتا ہے، اس کے صرف کون کہنا ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب کبھی اداسی پریشانی ہو، دل پہ کوئی بوجھ ہو تو دعا مانگیے، ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب بھی ہے، مجیب بھی ہے، میری فلانی دعا سن لے۔ کیونکہ جس طرح اللہ کے ناموں کے ساتھ انسان پکارتا ہے، اللہ کی رحمت اسی نام کے ساتھ ہی آتی ہے۔ تو یاد رکھیے، خاص طور پر رات کی انتہائی حصہ جو ہوتا ہے اس میں اللہ جو ہوتا ہے بڑا قریب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ تمام اوقات سے زیادہ پچھلی رات میں رب کے قریب ہوتا ہے، سحری کے وقت میں۔ بس اگر ہو سکے تم میں اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ، یعنی اپنے اوپر لازم کرو، رات کا آخری تہائی حصہ اس میں پکارو۔ آئی 62، وہ کہنے لگے، صالح، اس سے پہلے تو ہماری امیدوں کا سہالا تھا، تو بڑا بریلینٹ انسان تھا۔ یہ نہ ماننے کے ہیں نہ چھوڑنے کے ہیں۔ حق جب سب سامنے آتا ہے تو انسان کو دل اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، پھر بھی انسان اپنے خواہشات کی بنا پر اس کا انکار کرتا ہے، اور یہی بے چینی لاحق ہو جاتی ہے۔ جیسے دیکھیے، اگر کوئی ضرورت مند ہے، اس نے آپ سے کچھ مانگا اور آپ نے دینے کا انکار کر دیا، تو دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پہلے والا اطمینان تو نہیں رہتا، ملامت کی کیفیت ہوتی ہے، بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو انسان کو بہت سے مسائل میں مفتی فتویٰ بھی دے دیتے ہیں، پھر بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ضمیر ہمیں کیا فتویٰ دیکھتا ہے، اندر کیا کہتا ہے، کیونکہ مفتی جو ہوتا ہے اس کو سارے حالات کو نہیں جانتا ہوتا۔ ہم خود اپنے سارے حالات بہترین جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہماری پوزیشن کیا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ دل سے فتویٰ لیجئے، خواہ لوگ ان میں فتویٰ جیسا بھی دیں، تو تمہیں کیا چاہیے؟ سب سے پہلے تم اپنے رب کو راضی کرو، اور وہی فتویٰ جو تمہاری ضمیر نے تمہیں دیا۔ آئی 64 میں آئیے، یعنی اس طرح کے مشورے دے کر مجھے خسارے کی طرف لے جا رہے ہو، اور اے قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، کیونکہ وہ اس چٹان سے برآمد ہوئی، نارمل طریقے سے پیدا ہی نہیں ہوئی۔ ساری قوم نے دیکھا کہ وہ کہاں سے آ گئی۔ آئی 65 میں آئیے، یعنی پہلے سے اب ان کو انجام بتایا جا رہا کہ شاہد اب بھی توبہ کر لیں۔ اب آپ دیکھیے، یہاں پہ کونچے تو ایک شخص نے کاٹی تھی، لیکن ساری قوم کو اس کے الزام دیا گیا، کیونکہ وہ سب دل سے ساتھ تھے۔ تو بہت سی چیزوں میں نیت کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے، چاہے اوپر سے آپ کا عمل کچھ بھی ہو، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ دل میں کیا تھا۔ یہاں ساری قوم یہی چاہتی تھی کہ اونٹنی کو ختم کیا جائے، وہ سارا ہمارا پانی پی جاتی ہے، ہمارے لیے عذاب ہو گئی ہے، کیونکہ انہوں نے خود ہی مانگی تھی۔ اب وہ ان کے لیے آزمائش ہوئی، پیغمبر نے منع بھی کیا لیکن وہ باز نہ آئے۔ تو جب ایک بندے نے غلط کام کیا، سب نے اس کی تائید کی، تو سبھی مجرم قرار دیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو خود قتل نہیں کرتا، صرف اس کا مشورہ دیتا ہے یا اشارہ کرتا ہے، تو اس کا قتل جو ہے اس میں بھی اس کو قتل کہا جائے گا۔ تو بعض مجرمانہ کام ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان کو نہ دل سے ساتھ دینا چاہیے، نہ زبان سے دینا چاہیے، نہ اشارتاً، کیونکہ وہ ظلم ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہم کچھ کہہ نہیں پاتے، ان کی غلط باتوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں، صحیح قرار دیتے ہیں، مظلوم کی حمایت نہیں کر سکتے، ظالم کو برا نہیں کہہ سکتے، تو کم از کم ساتھ نہ دیں، خاموشی اختیار کریں، دل میں تو اس کو برا جانیں، کیونکہ برائی کا دل سے برا جاننا ایمان کا سب سے آخری درجہ ہوتا ہے۔ آئی 67 میں آئیے، جیسے پرندے گرتے ہیں مر کے، یعنی ایسے ہی اس زلزلے میں یہ سب اونڈے منہ جا گرے جیسے وہاں کچھ آباد ہی نہ تھا، حالانکہ بڑی شان و شوکت کی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن ایک آواز، ایک زلزلے نے ان کی ساری شان و شوکت کو ختم کر دیا۔ 69 میں اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری لے کر آئے۔ مہمان سے پوچھا نہیں جاتا کچھ کھاؤ گے، انہیں پوچھا نہیں کہ تم کون ہو، کس مقصد سے آئے ہو، انہیں بٹھایا اور فوراً جا کر بہت سا کھانا لے آئے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف ایک کپ میں کسی کو ایک چیز بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن اگر مہمان آپ کا دور سے آئے، اجنبی بھی ہو، تو کھانے پر اس کا حق ہوتا ہے۔ کھانے میں زیادہ کھانے کی حیثیت کے مطابق ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے مہمان نواز جو بہترین مہمان نواز تھے، ان کی قرآن میں تعریف بھی کی گئی، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ اللہ کے دوست تھے۔ بڑی خوبی ہوتی ہے یہ، جس کی اللہ کچھ لوگوں کو بہت توفیق دیتا ہے۔ یعنی یہاں پر انہوں نے فوراً مہمان نوازی تھی، اور مہمان نوازی میں تکلفات سے بچنا چاہیے،
کیونکہ مہمان پر بھاری ہوتی ہے، تو بہت سی تھوڑی تھوڑی چیزوں کے بجائے ایک چیز زیادہ پیش کرنی چاہیے۔ یہ بھی ہو وہ بھی ہو، اپنا بھی کام بٹتا ہے، دوسروں کا بھی، تو اس سے کیا ہونا ہے، بچنا چاہیے۔ مہمان نوازی کچھ اصول بھی سامنے آتے ہیں کہ جب ہم مہمان کی خدمت کرتے ہوئے خوشی محسوس کریں گے، نہ کہ ایک بوجھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اہتمام سے مہمانوں کی مہمان نوازی کی، یعنی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، خوب خدمت کرے، خاطر مدارت کرے، اور اس میں ایک دن اور ایک رات ہے۔ مہمانی 3 دن ہوتی ہے، اس کے بعد جو کیا جائے وہ صدقہ ہے۔ تم سے ملنے والے مہمان کا تم پر حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو مہمان نوازی نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا، کوئی آدمی مہمان کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کر تکلیف نہ کرے، یعنی یہ نہ ہو کہ اس کے پاس پیسے نہیں، وہ قرضہ رہے اور ادھر سے مہمان نوازی کرتا رہے۔ اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اپنی استطاعت کو سب سے پہلے وہ دیکھیے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، آپ نے فرمایا ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا، جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے، وما انا من المتکلفین، آیت 70 میں آتا ہے۔ پھر جب دیکھا کہ مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے، تو سمجھا کہ کوئی مشکوک معاملہ ہے، یہ کوئی اچھے ارادے سے نہیں ہے، کیونکہ جو مہمان پانی ہی نہ پیے، وہ کھانا ہی نہ کھائے، مہمانی قبول سے انکار کر دے، وہ اچھے ارادے سے تو نہیں آیا ہوتا۔ اور یہی شک ان کو پڑھا، دل میں خوف محسوس ہونے لگا، مواجرہ کیا ہے، کیوں نہیں کھا رہے؟ تو یہ صورتحال دیکھ کر فرشتے کہنے لگے، ڈرو نہیں، ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے، ہم ایک مشن پر آئے ہیں، اور راستے میں تمہیں بھی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ان کے پاس کھڑی ہیں، انہیں وہ بھی مہمان نوازی میں شوہر کی خدمت کر رہی ہیں۔ ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بھی دی، یعنی ٹینشن ختم ہوئی کہ برے ارادے سے نہیں آئے۔ تو جب انہوں نے بتایا کہ ہم کہیں اور جانے والے ہیں، تو وہ ریلیکس ہو گئے، اور فرشتوں نے بچوں کی خوشخبری۔ حضرت سارہ کی عمر بھی بہت زیادہ تھی، بعض روایات میں 80 یا 90 سال ہمیں ملتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 100 سال تھی، یعنی انتہائی بڑھاپے کی عمر میں پہنچے ہوئے تھے۔ یہ بھی تو اللہ کا فضل تھا۔ کچھ لوگ انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ آج ہمیں بھی یہی بتایا جا رہا کہ ہماری بہن کی والدہ ہیں، 100 سال کے قریب ہیں، مغرب کی نماز کل انہوں نے کھڑے ہو کر پڑھی، تو ہم جو بیٹھ بیٹھ کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی ہم پہ توفیق ہوتی ہے، جس کو چاہے دے، اور جو توفیق مانگا کریں، رو رو کے مانگا کریں، اللہ تعالی ہمیں اچھی عبادت کی توفیق دے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اے اللہ تو تیرا ذکر کرنے میں، شکر کرنے میں، اور بہترین انداز میں تیری عبادت کرنے میں ہماری مدد فرما۔ یہ عبادت کا مہینہ ہے، کثرت کے ساتھ اللہ کی اچھی عبادت کی دعا کریں ابھی سے، کیونکہ راتیں چھوٹی ہیں، دن بھی ہمارے اتنے خاص نہیں، ابھی لمبے ہوئے، کام زیادہ ہوتا ہے، وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے، تو برکت کی دعا مانگے، توفیق مانگے کہ اے اللہ ہم سے قیام کروا، اللہ روزے کا پتہ ہی نہ چلے، اور قرآن زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ میرا رابطہ ہو، زیادہ سے زیادہ صدقے کی ہمیں توفیق دے۔ جتنی بھی نیکیاں سوچ سکتے ہیں، وہ صرف سوچ کر نہ رہیں کہ میں نے پلاننگ کر لی، نمبرنگ کر لی، یہ بھی کروں گا، یہ بھی نہیں، نہیں، اللہ سے توفیق مانگیے۔ آپ چاہیں جتنی اپنی پلاننگ کر لیں، جب تک اللہ کی دی ہوئی توفیق نہیں ہوگی تو کام نہیں ہوگا، اور پھر گلٹ کا انسان شکار ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا۔ تو سب سے بہترین مثال کیا ہے کہ خود اللہ سے مانگیے، اپنی مثال خود بنائیے، جو آپ کے آگے ہیں عبادات میں ان کو دیکھیے۔ اللہ رب العزت جس سے چاہے بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے، ہمت بھی دے دیتا ہے۔ ایک بوڑھی عورت بچہ پیدا کرے، یہ ہمت کی بات ہے۔ اس زمانے میں سی سیکشن بھی نہیں تھے، بالکل نیچرل برتھ تھی، تو اللہ نے کیسے ان کو ایک بیٹے سے نوازا۔ آئی 72 میں آتا ہے، فرشتے کہتے ہیں، کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو، اس پر حیرت زدہ ہو، اہل بیت نبوت تم پر اللہ کی رحمت اور برکت ہو، بلا شبہ وہ بڑا قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ جب ان سے خوف دور ہو گیا، انہیں خوشخبری مل گئی، تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے۔ اللہ اکبر، کس درجے کی خیر خواہی تھی، کیسا غم تھا لوگوں کا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں۔ یک وقت 2 طرح کی خوشخبری، ایک تو اچھی تھی، ایک بری تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام اچھی خبر کو اچھی طریقے سے قبول کر کے اب دوسری بات کی فکر شروع کی۔ ہم ہوں ایسے موقع پر تو کیا کریں، لوگ جائیں جہنم میں، ہم تو پہلے اپنی پارٹی کریں، بڑی خوشی کی ہمیں خبر ملی ہے۔ ایک حساس مسلمان دوسرے مسلمانوں کو یا دوسرے انسان کو، چاہے مسلمان ہوں یا نہ ہوں، اوپر آنے والی تکلیف کا احساس کر کے اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ اور ان کا جھگڑا کیا تھا، یعنی ان کو مہلت دے، ان کو ہدایت دے۔ ابراہیم علیہ السلام ہر چیز میں اللہ کی طرف پلٹنے والے تھے، کیسی خیر خواہی ہے، ایسے ہی لوگوں کو اللہ چنتا ہے۔ وہ اپنے مخالفین کے لیے، منکرین کے لیے بددعائیں نہیں کرتے تھے، آخری وقت تک خیر ہی چاہتے تھے۔ تو حلیم تو وہی شخص ہوتا ہے جو غصہ نہیں کرتا، دوسروں کو قصور کو نہیں پکڑتا، یعنی اگر کسی سے غلطی ہوگی تو اس کو نکال دیں کہ اس نے یہ غلطی کی۔ ہمارا کیا حال ہے،
کسی سے غلطی ہوئی کوئی بار بار کال کر کے بتاتے ہیں تم نے غلط کیا، پیچھے پڑ جاتے ہیں، پھر دلیلیں مانگتے ہیں کہ ہمیں دلیل دیں یہ آپ نے یہ کیوں کیا، تاکہ وہ اپنی غلطی سے باز آئے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارا رویہ بعض دفعہ اگلے بندے کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ آخر اتنی بڑی غلطی ہوئی کیا تھی۔ تو حلیم وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اگر کوئی برا بھی کرے اس سے انتقام لینے میں وہ جلدی نہیں کرتا، جلدی بدلہ نہیں لیتا، اور اواہ کا مطلب ہے ہر وقت اللہ کے سامنے گرانا، یعنی اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے خاص تعلق رکھنا، اور منیب ہوتا ہے پلٹنے والا، تمام کاموں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ کیا خوبیاں تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ فرشتوں نے کہا ابراہیم اس کسی کو چھوڑ دو، اب تو تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے، اب وہ عذاب میں آ کر رہیں گے جو ان سے ٹل نہیں سکتا۔ آئی 77 میں آئیے، لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو ہیں وہ ڈرتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں کیونکہ فرشتے نوجوانوں کی شکل میں تھے جن سے وہ بدکاری کرنا چاہتے تھے۔ مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مہمانداری اس طرح تھی اور لوط علیہ السلام کی اور طرح تھی۔ مہمان کا حق یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو ہر تکلیف سے بچایا جائے، اسے پریشانی سے بچایا جائے۔ تو یاد رکھیے ان کے قوم میں سے کوئی ایک مرد بھی ان کے ساتھ ایمان نہیں لایا تھا، بیوی بھی ایمان نہیں لائی تھی، صرف حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں جو مومن ہوئی تھیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم خیر خواہی کر کر کے اس کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن لوگ ہماری بات کو نہیں مانتے، تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے اندر کوئی غلطی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا۔ لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، وہ اپنے خواہشات پر ہوتے ہیں۔ اس قوم کا بھی یہی حال تھا، اور جن لوگوں کی خواہشات کی محبت اندھا کرے وہ کبھی ہدایت نہیں پاتی، کیونکہ ان کی آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے۔ ان کو صرف اپنے خواہش نفس پوری کرنے کا مطلب ہوتا ہے، وہ حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز، اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا۔ اور دین کیا کہتا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کیا کہتا ہے، اس بات سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگے تم تو یہ جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کوئی دلچسپی ہی نہیں، عورتوں کی طرف ہمارا کوئی رجحان ہی نہیں، اور یہ بھی تم جانتے ہو کہ ہم تو صرف مردوں سے ہی لذت حاصل کرنے والے ہیں۔ یہ عمل تھا قوم لوط کا اور اس کی تباہی کا باعث بھی بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ جس چیز کا اندیشہ ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے، یعنی یہ خرابی امت محمدیہ میں نہ آ جائے۔ اب دیکھیے بعض جگہ پر علی اللہ اس برائی کے ارتکاب کرتے لوگ نظر آتے ہیں۔ آیت نمبر جیسے جنس میں تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ آیت نمبر 70 میں آئیے، ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے کیونکہ یہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ساری ساری رات جاگتے ہیں برے کاموں کے لیے، فجر قریب ہوتی ہے تو سو جاتے ہیں۔ اس قوم کے بھی شاید یہی حال ہو۔ فرشتے گھڑیاں گن رہے ہیں کہ کتنی دیر باقی ہے کہ ان پہ عذاب آئے، کیونکہ فرشتے اپنی مرضی سے کوئی ایکشن نہیں لے سکتے۔ جو وقت انہیں بتایا گیا، جو کام انہیں بتایا گیا، انہوں نے ویسا ہی کرنا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، ایک نوک پر پوری بستی کو اوپر اٹھایا، بہت اوپر لے گئے اور وہاں سے فوراً ان کو نیچے پھینک دیا، اور نیچے کی زمین ان کے سروں پہ آئی، اسی کے اندر وہ دب گئے اور پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں گئے۔ گولیاں برسیں، یہ تیرے رب کی نشانیاں تھیں کہ کون سا پتھر کس کو لگا کوئی پتہ ہی نہیں۔ آیت نمبر 83 میں آئیے، یہ خطہ ظالموں سے کچھ بھی دور نہیں تھا، یعنی مکہ والوں سے کچھ بہت دور نہیں تھا، اپنے سفروں میں آرامی کو دیکھ رہے تھے، یعنی یہ قوم لوط کا علاقہ جو تھا یہ ان کی نگاہیں دیکھتی تھی کہ اللہ کی نافرمانیوں کا انجام کیسے ہوا تھا۔ اگر یہ باز نہ آئے تو شامت آ سکتی ہے۔ یہ سارے واقعات دراصل مکہ والوں کو سنائی جا رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی جا رہے ہیں۔ ان پیغمبر کی کامیابی دیکھیے، آپ بھی صبر کیجیے، آپ کو بھی مشکل وقت جو گزر جائے گا، کیونکہ اللہ کی مدد جو ہے یہ آپ کے ساتھ ہے۔ ہر پیغمبر نے آ کر لوگوں کو کس چیز کی دعوت کی؟ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ نے سب کو پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سارے جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس لیے ہماری زندگی میں سب سے اہم جز جو ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ اپنی عبادت ہونی چاہیے۔ باقی چیزوں میں پریورٹی ہماری عبادت ہونی چاہیے۔ کہیں جا رہے ہیں، کوئی کام ہے، پہلے دیکھیں نماز کا وقت کون سا ہے، اگر نماز قصر ہے کتنے دور ہے، ساری باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ روزہ رکھ رہے ہیں تو سارے احکام معلوم ہونے چاہیے۔ حج کرنے جا رہے ہیں تو مناسک سیکھ کے جانا چاہیے۔ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو پتہ ہونا چاہیے کتنے مال کی زکوٰۃ ہے، کس کو دینی ہے۔ عوام الناس کے جو بھی فرائض ہیں ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ پھر انسان کے حقوق کا یہ لمبا قصہ ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، صرف اپنا حق ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کون زیادتی کرتا ہے صرف اسی کا رونا ہوتا ہے۔ ہم دوسروں کا حق کہاں دیتے ہیں، ان میں فکر ہی نہیں ہوتی۔ جب پوچھا نہیں جائے گا ہم سے کہ ہم نے کس کو کیا حق دیا، جب ہم سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا، دوسروں پہ زیادتی کی، دوسروں کے سوال ان کا حساب ہم سے ہوگا،
اسی طرح عبادت کے بھی حکم کے علاوہ پیغمبروں نے اپنے قوم کو جو اندر خاص قسم کی اخلاقی برائیاں اور خرابیاں پیدا کی ان کی اصلاح کی طرف بھی متوجہ کیا۔ جیسے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ناپ و تول میں کمی نہ کرو، میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ تم پہ ایسا عذاب آئے گا جو تمہیں ہر طرف سے گھیر لے گا۔ یہ بزنس کمیونٹی ایک تو عبادت اور دوسری طرف دنیاوی معاملات کا بھی کہا جا رہا، یعنی نہ تول کے کم کرو اور نہ گن کے کم کرو، زیادہ دو بلکہ فساد پھیلتا ہے ظلم سے، جب کسی صاحب حق کو اس کا حق نہیں ملتا۔ جب ناپ تول میں کمی کرو گے تو جن کے حق میں کمی ہوگی وہ جوابی انتقامی کارروائیاں کریں گے اور لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ فساد ہوں گے۔ آیت نمبر 86، ایک جائز پروفٹ جو ہے وہ کافی ہوتا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ کسی تجارت کے کام میں ایسا نفع حاصل کرنا ہو جو حق نہ رکھتا ہو، یہ درست نہیں۔ یعنی جو مال اللہ نے تمہارے لیے انصاف کے ساتھ حقوق ادا کرنے کے بعد باقی چھوڑا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، بابرکت ہے، چاہے وہ تھوڑا کیوں نہ ہو، بجائے اس کے کہ تم کسی پہ ظلم کر کر نہ حق مال حاصل کرو۔ لیکن انسان مال کی محبت میں ایسے گرفتار ہے، جب اس کو مال ملتا ہے تو وہ سوچتا ہی نہیں ہے یہ جائز طریقے سے آیا ناجائز سے آیا۔ قیامت کے دن بھی ابن آدم سے جو سوال کیے جائیں گے ان میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ مال کہاں سے آیا، اس کا سورس کیا تھا، اس کو کہاں خرچ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، موت کو، حالانکہ مومن کے لیے فتنوں سے بہتر ہے، اور مال کی قلت تو، حالانکہ مال جو ہے یہ قلت جو ہے اس کی حساب کتاب میں کمی کا باعث ہے۔ یعنی مال تھوڑا ہے تو حساب کتاب کم ہے اور ہم ہمیشہ تھوڑے پہ پریشان ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو لوگ غریب ہوں گے وہ جنت میں 500 سال یعنی نصف دن پہلے جائیں گے، ان کے حساب کتاب نہیں ہوگا، ان کے پاس جتنا جس کے پاس زیادہ ہے اس کا حساب اتنا ہی زیادہ ہونا ہے۔ آیت نمبر 86 میں نماز کا تانا، یہ اس دور کا ہے جب تم کہتے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو تو ہمارے معبودوں کا کیا ہوگا؟ تم کہتے ہو مال میں دھوکہ دینا کرو تو تمہارا نفع کہاں ہوگا؟ تم بڑے اچھے تھے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں مولوی بن گئے؟ اس طرح کی کیوں نصیحتیں کرتے ہو؟ یہ وہ باتیں جو آج طرح بھی ہمیں تانے دیے جاتے ہیں۔ 88 میں آئیے نبی بھی ہوں، اللہ کا رزق بھی رکھتا ہوں، تمہارے پیچھے میں کیسے چلوں؟ یہ دین بھی ہے یہ دنیا بھی ہے، تو پھر تمہاری بات ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ پیغمبر ہمیشہ اصلاح کے لیے آتے ہیں، پیغمبر بھی یہ بات جانتے ہیں کہ کوشش تو کرنی ہے لیکن توفیق اللہ کی طرف سے ہونی ہے، اس لیے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے اوپر جو اسباب ہیں ان پہ نہیں کرتے۔ آیت 89 میں ہر پیغمبر نے اپنے سے پچھلے پیغمبروں کے حالات بھی بتائے، ان کے واقعات بھی اپنی قوم کو بتائے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور یہ تبلیغ کا بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے، قصے سنا کر، واقعات کے ذریعے لوگوں کو صحیح اور غلط کی پہچان کروا کر۔ دوسرے لوگوں کی زندگی ہمارے لیے یا تو اچھا نمونہ ہوتا ہے اس کو فالو کرنے سے، یا پھر وہ ہماری لیے عبرت کا باعث بن جاتا ہے، تو جنہوں نے اچھا کیا ان کی اچھائیاں ہمیں متاثر کرتی ہیں، اب جنہوں نے برا کیا ان کے برے انجام کے ڈر سے انسان برائی چھوڑ لیتا ہے۔ یہ انسانی نفسیات کے بڑے قریب چیز ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہاں سے کیا سیکھنا ہے کہ بچوں کو بچپن سے تربیت کے لیے قرآنی کہانیاں سنائیں، یعنی جو قرآن سے ثابت ہے، سچ کی قبولیت اس کے اندر آئے، جھوٹ کی برکت نہ ہو۔ وقتی طور پہ انسان متاثر ہوتا ہے لیکن بعد میں زائل ہو جاتا ہے باطن، اور جو حق ہوتا ہے وہ صرف چمکتا ہے اور جم جاتا ہے انسان کے دل پر، چاہے وہ جتنا ہی تھوڑا نہ ہو۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے ضرور اپنے بچوں کو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم، حضرت یوسف، انبیاء کے جو واقعات ہمیں قرآن میں ملتے ہیں وہ اپنے بچوں کو سنانا سٹارٹ کیجیے۔ تو بچوں کو کہانی سنائیں گے پیغمبروں کی بعد صحابہ کی، تابعین کی، ہر اس امت کے بڑے بندے کی جو بڑے واقعات ہمارے سامنے گزرے، اس کے ذریعے انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے، دوسروں کو نصیحت حاصل ہوتی ہے، سبق ملتا ہے، اور بچوں کے دل میں شروع سے ہی وہ باتیں اثر کر جاتی ہیں۔ آیت 91 میں آئیے، دین کی سمجھ کے لیے دل کے دروازے کھولنا بڑی ضروری چیز ہے۔ اگر آپ کا دل ہدایت کے لیے راغب بھی نہیں ہے، آپ کو پسند ہی نہیں ہے، تو پھر کوئی اچھی بات اس کے اندر جو ہے وہ ہوش نہیں کر سکتی۔ آیت نمبر 108، اہل جنت کے لیے ہمیشگی ہے، اہل جہنم کے لیے بھی ہمیشگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اہل جنت جنت میں، اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے، ایک آواز دینے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کے پکارے گا، اے جہنم والو ابھی تمہیں موت نہیں آئے گی، اے جنت والو تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، تمہیں ہمیشہ یہیں پہ رہنا ہے۔ آیت 113، یہ اتنی سختی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے سورۃ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا، یعنی اللہ کے حکم سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، دین کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، نجات اسی کے اندر ہے، ظالم کی طرف میلان نہیں کرنا، اس کے اعمال پر راضی نہیں ہونا۔
نماز اللہ کے ذکر کا بہترین طریقہ ہے، ایک فارمل طریقہ اللہ کی یاد کرنے کا، ایک فرض کو ادا کرنے کا۔ ایک نماز دوسری نماز کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ فرض نماز ادا کرنے سے قدم قدم پر گناہ مٹ جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا، پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چل کر گیا تاکہ اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضے کو وہ ادا کرے، یعنی نماز پڑھے، تو دونوں قدموں میں سے ایک گناہ مٹاتا ہے اور دوسرا درجہ بلند کرتا ہے۔ یعنی اتنا اجر و ثواب ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا۔ اس پورے سارے واقعات کا مقصد آیت 120 میں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو، ایمان والوں کو نصیحت ہے۔ تو یہ واقعات ایک بار نہیں بلکہ قرآن میں بار بار آتے ہیں، اور بار بار پڑھنا یہ یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے۔ تسلی دینے والی بات ہے کہ نیکی جتنی بھی چھوٹی ہو، رب اس کو جانتا ہے۔ سورۃ یوسف۔ سورہ یوسف عربی زبان یعنی عربی میں قرآن نازل ہوا تو عربی خود بھی اس قرآن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ اس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ وہ معنوں کو بیان کر سکے جو بندوں کی سمجھ کے ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری صورت کو ایک ہی واقعہ میں بیان کیا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا۔ خواب کا پتہ چلتا ہے، اور خواب تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک اچھا خواب جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، ایک وہ خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور جو غمگین کر دیتا ہے، اور ایک تیسرا خواب جو بندے کے اپنے خیالات ہوتے ہیں۔ اب اچھا خواب آئے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، اور اس کو اپنے ہمدرد اور مخلص لوگوں سے بیان بھی کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خواب کسی عالم یا خیر خواہ سے بیان کیا جائے، لیکن اگر برا ہو تو کسی کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اس کے شر سے پناہ مانگنا چاہیے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایسے خوفناک خواب دیکھتا تھا جو مجھے بیمار کر دیتے تھے، یہاں تک کہ ابو قتادہ کو بھی کہتے ہوئے یہ سنا کہ میں نے ایسے خواب دیکھے جو مجھے بیمار کرتے ہیں۔ یعنی پتہ کیا چلتا ہے کہ صحابہ، تابعین اور بڑے بڑے نیک لوگوں کو بھی ایسے خواب آ سکتے تھے جن میں شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا گیا، جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، 3 دفعہ بائیں طرف ٹھوکے اور کسی سے وہ خواب بیان نہ کرے۔ ایسا کرنے سے وہ خواب اسے کوئی نقصان نہیں دے گا۔ لیکن افسوس کیا ہے کہ ہمیں کوئی خواب آئے ہمارے دلوں پہ بوجھ بن جاتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو کہانی سنائیں، نہیں، صرف ہمیں اللہ کے شر سے بچنے کی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں یوسف علیہ السلام نے بہت میننگ فل خواب دیکھا تھا۔ باپ عالم تھا، اس نے بچے کو بڑی پیاری نصیحت کی تھی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے، یہ ہماری سچ بتاتی ہے کہ جیلسز انسان کے قریب ترین لوگوں میں ہوتی ہے، اپنے ہی بہن بھائیوں میں، اپنے ہی رشتہ داروں میں، بعض اوقات اپنے ہی دوستوں کے اندر۔ ہر شخص کسی نہ کسی درجے حسد کا شکار ہو ہی جاتا ہے۔ اگر دل میں سے خیال ہی آیا ہے تو اللہ سے فضل مانگیے، اس سے باہر نکل آئیں، لیکن اس کی بنا پر دوسروں کے خلاف مکروہ اور ہیلے کرنا شروع نہ کریں۔ اس پر پکڑ ہے، یعنی دل کے خیال پر نہیں ہے جب تک وہ عمل پر نہ آئے یا زبان سے نہ نکلے۔ آیت 5 میں آئیے دیکھیے، یعقوب علیہ السلام بیٹے کو بھائیوں کی کوئی ہیبت نہیں کر رہے بلکہ نصیحت کر رہے ہیں کہ جب کسی شر کو بچنے کے لیے کسی کو نصیحت کرنی ہو تو اس کی برائیاں لمبے چوڑے قصے واقع بیان کرنے کے بجائے محتاط کرنی چاہیے۔ ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نعمت کو جب تک پوری نہ ہو جائے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، یعنی نعمت کو کب تک چھپانا چاہیے جب تک وہ خود ہی ظاہر نہ ہو۔ جب حاجت پوری ہو جائے اس کے بعد ذکر کیجیے، اور وہ بھی اس لیے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور حادثے سے بچنے کے لیے نعمتوں کو چھپانا لازم ہوتا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دائیں بائیں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کی خوشی پر، آپ کی نعمت پر راضی نہیں ہوتے بلکہ دل سے قباحت موجود محسوس کرتے ہیں، کسی نہ کسی طرح برا مانتے ہیں، آپ کے مقاصد میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو خاموش رہیے۔ نعمت کو ہر وقت نہیں چھپانا، کیونکہ دین بھی ایک نعمت ہے، اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ جب نعمت مل جائے، حسد کا درد نہ ہو تو بیان کیجیے، زیادہ تفصیلات پھر بھی بیان نہ کیجیے کہ میرے اس بزنس میں اتنے ہزار کا پروفٹ ہوا، پھر میں نے اس طرح انویسٹ کیا، پھر ایسے ہوا۔ اس طرح لوگوں سے بات نہیں کریں، یہ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اسی طرح نعمت کا صرف زبان سے اظہار نہیں کیا جاتا، عمل سے اظہار کیجیے، شکر ادا کر کے، مال سے صدقہ خیرات کر کے، علم ہے تو اس کو لوگوں کو بانٹ کر، لوگوں کی ضروریات پوری کر کر۔ آیت نمبر 8 میں 2 ماؤں کی اولاد تھے، ایک ماں سے 10 بچے تھے اور ایک سے صرف 2 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنی یامین 2 بیٹے جو تھے یہ سگے بھائی تھے۔ عام طور پر اس طرح کے رشتوں میں پریشانیاں رہتی ہیں، بڑی نشر بات ہے، چاہے وہ پیغمبر کی اولاد کیوں نہ ہو۔ ابھی جو کرنا ہے کر لینا ہے، بعد میں توبہ کر لینا، جان بوجھ کر غلطی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ یہ توبہ کا مذاق بن جاتا ہے۔ آیت 11 میں بچوں کا عام انداز ہوتا ہے والدین کو بلیم کر کے ان سے فائدے اٹھانا، اسے بلیک میلنگ بھی کہتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، کیا ریئیکشن، اتنی بڑی بات ہو گئی، اولاد کے درمیان حسد ہے، گھر میں مسائل ہیں، بہت سی چیزوں کا اعراض برتنا پڑتا ہے، یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ بچے ہمارے قصوروار ہیں، بعض اوقات ان کو نظر انداز کر دینا پڑتا ہے۔
تو آپ بھی ایسا کیجئے، ہر بات کے پیچھے نہ پڑیے کہ یہ مجھے پتہ ہے، میں نے تمہارے فلاں دوست سے پتہ کیا کہ تم رات کہاں تھے۔ ایسے بچے سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ماں کو پتہ ہے تو اب کھلے دل سے وہ بات کرے یا پھر کرے، حکمت کے ساتھ غلطیوں پر بتائے، بجائے اس کے جو وہ غلطی کر رہا ہے وہ اس کو چھوڑنے پہ وہ اس پہ زیادہ سامنے کرنا شروع کر دے گا کہ ماں کو تو پتہ چل گیا۔ تو یہ بتایا کریں کہ برائی کا کیا نقصان ہے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام اپنے غم اور دکھ کی بات کہتے ہیں کہ فوراً کیا کہا، میں اللہ سے مدد لوں گا۔ اللہ کے علاوہ کسی سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ صبر جمیل وہ صبر ہوتا ہے جس میں شکوہ شکایتیں نہیں ہوتی، ہر ایک کو کہانی نہیں سنانی پڑتی اپنے غموں کی۔ امام سوری فرماتے ہیں 3 باتیں صبر میں آتی ہیں، یعنی اپنی تکلیف کو بیان بھی نہیں کرنا، اپنی مصیبت کو ذکر بھی نہیں کرنا، اور نہ ہی اپنے آپ کو پاک کرا دینا۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ ہم اپنے منہ سے ایسی بات نکال دیتے ہیں جس سے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے خدشے کا اظہار کیا، بچوں نے بھی وہی پکڑا، اسی کو بہانہ بنا کر وہی جھوٹ بول دیا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ حالانکہ قمیض لے آئے تھے خون لگا کر جھوٹ موٹ کا، اور قمیض نہیں پھٹی، اس میں بھی نکال کے بھیڑیا نے کھا لیا، یعنی قمیض کو نہیں نکالا بلکہ اس کے اندر سے حضرت یوسف کو نکال کے کھایا۔ اسی لیے یعقوب علیہ السلام کو سمجھ آ گئی تھی کہ بات یہ نہیں ہے بلکہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اولاد کی تربیت چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، صبر جمیل اس میں کام آتا ہے۔ آیت 20 میں آئیے، انہیں ڈر تھا کہ مالک نہ آ جائے، نفع بھی نہ جائے، یعنی چوری کا مال بیچا جاتا ہے اونے پونے داموں ویسے ہی۔ تو کتنے حسین تھے یوسف علیہ السلام، کتنے بہترین تھے، لیکن قیمت کیا لگی۔ کبھی کبھی بڑے اچھے لوگوں کی بڑی ناقدری ہوتی ہے، اس پر رنج نہیں ہونا چاہیے، اچھے دنوں کا انتظار کرنا چاہیے۔ آیت 21 بظاہر تکلیف تھی، گھر سے دوری تھی، ترقی یافتہ ملک میں سیکھنے کے چانسز کم تھے، اللہ تعالیٰ انہیں کوئی اور مقام دینا چاہتے تھے جس کے لیے تربیت فلسطین کے گاؤں میں نہیں ہو سکتی تھی۔ بظاہر تو حالات تکلیف دہ تھے، لیکن اللہ کہیں انہیں اور پہنچانا چاہ رہا تھا۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا، اس باتوں کی تعویل سکھا سکے۔ تجربات انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں، انسان کو میچور کرتے ہیں، آزمائشیں انسان کو وقت سے پہلے پختہ کرتی ہیں۔ جب بھٹی میں انسان ٹپتا ہے تو پھر انسان پکتا بھی ہے، یعنی آیت 23 میں آتا ہے احسان کا بدلہ اس طرح دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے پاس مردوں پر کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ نقصان دہ تکلیف نہیں دیکھا، یعنی بعض عورتیں مردوں کو برائی کی طرف دعوت دیتی ہیں، بعض اوقات لباس کے ذریعے، بعض اوقات انداز کے ذریعے۔ یہ بڑی فتنے کی بات ہے، اس لیے مرد کو غض بصر کہا گیا، یعنی وہ اپنی آنکھ جو ہے اس کو نیچے رکھے۔ آیت 24 میں آئیے، اخلاص کی وجہ سے انسان شیطان کے قابو میں آنے سے بچ جاتا ہے۔ تو اپنے اندر نیت کا، ارادوں کا، نیکی کا خلوص پیدا کیجیے۔ آیت نمبر 28 عزیز مصر کا قول ہے جو اس کی بیوی نے کہا، لیکن بعض لوگ کتنے عاجز ہوتے ہیں، اپنی بیویوں کے سامنے جانتے بوجھتے کہ برا کام کر رہی ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ آیت 32 استغفر اللہ، کتنی بے باکی کے ساتھ اپنی برائی کا ذکر کیا، اور اس کو کہا جاتا ہے جسٹیفائی، یعنی قید کا لفظ بھی بولا اور وہی کے منہ سے اچھے الفاظ ہمیں نکالنے چاہیے، یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، اور وہی ایسے ہی ہوتا ہے۔ آیت 33 میں یوسف علیہ السلام نے گناہوں و نافرمانیوں کے مقابلے میں جیل اور مصیبت کو اختیار کیا، کتنی بڑی بات تھی۔ اللہ سے دعا کی کہ اس کے دل کو دین پہ جما دے، اپنی اطاعت کی طرف پھیرے، اگرچہ اس کا ایمان پہاڑوں برابر تھا، لیکن پھر بھی دعا، کبھی یہ نہ ہو کہ میں بہت مضبوط ہوں، مجھ پہ کسی کی کوئی بات اثر نہیں کر سکتی، مجھ پہ ماحول اثر نہیں کرتا، نہیں، اللہ کی توفیق سے انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ آیت 34 کئی دلائل مل جانے کے بعد بھی انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے، کیونکہ اب ایک نہیں ساری عورتیں ان کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، فتنہ زیادہ پھیل چکا تھا۔ آیت 37 میں علم کی نسبت اللہ کی طرف کی، ہم کیا کرتے ہیں، بہت محنت کی ہے میں نے اس ڈگری کے لیے، تو یاد رکھیے وعظ نصیحت میں دوسروں کو بور نہیں کرنا چاہیے، یہ مختصر ہونی چاہیے، محدود مدت کے لیے ہونی چاہیے، ٹائم لمٹ ہونی چاہیے، تاکہ سب کو پتہ ہو اتنی دیر کے بعد ہماری جان چھوٹ ہی جانی ہے، کیونکہ جو لوگ ٹائم کی پابندی نہیں کرتے، دیر سے شروع کرتے ہیں پھر لمبا کر دیتے ہیں، دوسروں کو دین سے، علم سے، مجلسوں سے بھگا دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ لوگ نہیں آتے، لوگ خراب ہیں، اپنی خرابی کو بھول جاتے ہیں اور دوسروں کو بلیم کرنا شروع کرتے ہیں۔ ابن مسعود فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نصیحت کرنے کے لیے ہمارے لیے کچھ دن مقرر کیے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ہم اکتا ہی نہ جائیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا لمبی نماز اور مختصر خطبہ یہ سمجھداری کی علامت ہے، یعنی نماز جو ہے اس کو لمبا کرو، لیکن خطبہ جو ہے اس کو کم کرو۔ آیت 38 میں کتنے پیار سے قید کے ساتھیوں سے خطاب کر رہے، ان کو اپنا ساتھی بھی کہہ رہے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، اجنبی ہیں، ان کو اپنا کہا۔ تبلیغ کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے دوسروں کا ٹرسٹ حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بچوں سے بھی پیار سے بات کریں۔
پھر انہیں ان کے عیب بتائیں کہ انہوں نے کہاں پہ غلطی کی۔ حکم نہیں چلا رہے بلکہ سوال کر کے سوچنے کا موقع دے رہے ہیں۔ فیصلہ تو ہر معاملے میں اللہ نے کرنا ہوتا ہے۔ آیت 42 میں بعض کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام 9 سال قید میں رہے، اور بعض کہتے ہیں وہ 14 سال قید میں رہے، یعنی لمبی آزمائش تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتا، مجھے اپنے بھائی یوسف کے صبر اور کشادہ دلی پر بڑا تعجب ہے، اللہ ان کو معاف فرمائے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا تاکہ وہ باہر نکل سکیں، لیکن وہ اس وقت بھی باہر نہ نکلے جب تک ان پر جو الزام تھا اس کی وضاحت نہ کر دی۔ اگر میں ہوتا تو میں دروازے کی طرف لپٹ جاتا۔ یعنی اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر جو ہے بہترین صبر تھا۔ آیت 46 میں یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ پہلے یہ بتاؤ جو کام میں نے کہا تھا وہ کیا یا نہیں کیا، بلکہ اس کو تعبیر بتانا شروع کر دی۔ آیت 50 میں بھی سبحان اللہ، اتنے سال قید میں رہنے کے باوجود کیا کہا کہ پہلے میرے اس کردار پر جو الزام مجھ پہ لگا اس کا پتہ کرو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلطی نہیں ہوتی لیکن الزام لگا ہوتا ہے۔ گھروں میں ایسا ہوتا ہے، بیویوں پر الزام لگا دیے جاتے ہیں، جھوٹے الزام جن کی طویل سزا عورت کو بھگتنی پڑتی ہے، میکے بھیج دی جاتی ہے، منشور وہ بیٹھی رہتی ہے، پھر وقت آتا ہے کہ پتہ چلتا ہے وہ بری ذمہ ہوتی ہے اور دوبارہ سے وہ خوشحال زندگی شروع کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو زندگی میں بعض اوقات انسان کے سامنے ایسی آزمائشیں آ جاتی ہیں جن کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس میں اس کی کوئی غلطی تھی بھی یا نہیں تھی، اور آزمائش یہی ہوتی ہے جس میں انسان کا قصور نہ ہو، کیونکہ دوسرا اگر اس کا قصور ہے پھر وہ تو عذاب ہے، وہ تو سزا ہے۔ اور کتنے عرصے کے بعد جا کے حضرت یوسف سے الزام صاف ہوا۔ آیت 52 میں پیغمبروں کے لیے بھی یہ بات بڑی اہم ہے کہ وہ خیانت نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کی بات کرنی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صادق الامین تھے، خیانت دار نہیں تھے۔ خیانت کا انجام جو ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں صحیح طور پر اسلام کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ایک بہترین دائی بنائے اور بہترین اپنے دین کے وارث بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔